یکم محرم خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے یہ۔ حضرت عمر ایک ایسی شخصیت تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ، یہ بندہ مجھے چاہیے، یہ بندہ میرے اسلام کی عزت کا ذریعہ بنے گا، یہ بندہ دین کی تقویت کا ذریعہ بنے گا، یہ بندہ مسلمانوں کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا، یہ بندہ کفر اور اسلام کے درمیان فارق اور فیصل ہوگا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور جس دن حضرت عمر اسلام لے کر آئے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، صحابہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، حتیٰ کہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا تم بھی عمر کے اسلام لانے پر خوش ہو؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ سمیت آسمان کے سارے فرشتے عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت تھی جن کے ذریعے اسلام کو عزت ملی۔ باقی صحابہ جب اسلام لے کر آئے تو اسلام لانے کی وجہ سے ان صحابہ کو عزت ملی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت تھی کہ جب وہ اسلام لے کر آئے تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ہجرت کی چھپ کر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر وہ واحد شخصیت تھی کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو چھپ کر ہجرت نہیں کی، بلکہ اپنے ایک کندھے پر تلوار کو لٹکایا، دوسرے کندھے پر تیروں کو لٹکایا، ہاتھ میں کمان کو پکڑا اور نکل پڑے۔ بیت اللہ میں گئے، وہاں جا کر بیت اللہ میں جا کر طواف کیا، مقام ابراہیم میں جا کر نوافل پڑھے اور لمبی دعا مانگی۔ اسی حالت میں مطاف کے اندر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ حضرات موجود تھے۔ ان حضرات کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم عمر کو روک سکے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ دعا سے فارغ ہوئے تو اعلان کیا کہ سن لو، میں تمہارے ڈر کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ کے حکم کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہوں، اور تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، اس کے بچے جو ہے وہ یتیم ہو جائے، وہ آ کر عمر کا سامنا کرے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کسی نے سامنا کیا کرنا تھا، کسی کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ عمر کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکے۔ اس طرح بہادری اور جرأت کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میری صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت پر اللہ رب العزت فخر کر رہے ہیں، وَبِ عمر خاصتاً، لیکن عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ اللہ کو بھی ان پر فخر تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے وحی کے مطابق ہو جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل سے حق کو جاری فرما دیا ہے، کہ یعنی کہ ہمیشہ عمر کی زبان سے حق ہی نکلے گا، کبھی باطل ان کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ نبی ہو میرے بعد، یعنی کہ اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر کی وفات کا وقت جب قریب آ گیا تو عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ، یہ دونوں حضرات حضرت عمر کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب دیکھا ان کے گھر گئے تو دیکھا عمر رضی اللہ عنہ پریشانی کی حالت میں ہے، تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا، امیر المؤمنین، آپ تو موت سے نہیں ڈرتے تھے تو آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ، میں موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ میں اس بات سے پریشان ہو رہا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ عمر، جنت کی خوشخبری سن لیجئے۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور آپ نے ہجرت کی، آپ کی ہجرت فتح کا سبب بنی، آپ امیر المؤمنین بنے۔ آپ کا امیر المؤمنین بننا ہمارے لیے عدل اور انصاف کا ذریعہ
نمایاں بنا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت پائی، ابوبکر صدیق وفات پا گئے اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ جب عبداللہ بن عباس نے اتنی بات کہی تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم کل قیامت کے دن اس بات کی گواہی دو گے؟ ابھی حضرت عبداللہ بن عباس خاموش ہی تھے کہ حضرت علی بول پڑے، اے عمر جی ہاں، قیامت کے دن میں اس بات کی گواہی دوں گا۔ اور حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جو ہے وہ جنت کا چراغ ہے، اور یہ وہ ہستی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ ان کے لیے جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میری والد کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اب میں بیٹا تھا، وہ میرے والد تھے، میرے سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے والد زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، میں نے اپنے والد کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے سر کو اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا، میرے سے پھر برداشت نہ ہوا، میں نے پھر اپنے والد کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کو اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا، میرے سے پھر برداشت نہ ہوا، میں نے پھر اپنے والد کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ جب میں نے تیسری مرتبہ رکھا تو حضرت عمر نے میری طرف جلال کے عالم میں دیکھا، جلال کی حالت میں دیکھا۔ اس کے بعد پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے والد کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لوں، تو اس کے بعد حضرت عمر اپنے رخسار کو زمین کے ساتھ رگڑ رہے تھے اور پھر فرما رہے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عمر، اے عمر تیرا ستیہ ناس ہو کہ اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی۔ یعنی کہ یہ وہ ہستی تھی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنا دی تھی، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت سے مغفرت کو مانگ رہے ہوتے تھے، مغفرت طلب کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میری مغفرت فرما دیجئے۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں کچھ مخصوص طبقہ حضرت عمر کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عمر کل بھی عمر تھے، آج بھی عمر ہے۔ جو مقام اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ عنہ کو کل عطا کیا تھا، آج بھی ان کو وہی مقام عطا کیا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ مقام رہے گا۔ اس مقام کو کبھی کوئی ان سے نہیں چھین سکے گا، چاہے لوگ جتنا ہی ان کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کر لیں۔